بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. دل بینا بھی طلب کر خدا سے، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. جامعہ صفا اپنی خصوصیات کے اعتبار سے پاکستان کے مدارس میں نمایاں اور ممتاز مقام رکھتا ہے، جس کا حضرات علماء کو علم ہے، اور آج کے اس اجلاس میں اختصار کے ساتھ اس پر روشنی بھی ڈالی گئی ہے. مولانا قاری حق نواد دامت برکاتہم کو اللہ تبارک و تعالی نے موفقین میں شامل کیا ہے. وہ دین اسلام کی بڑی قابل رشک خدمات انجام دے رہے ہیں. ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. وہ طلباء جنہوں نے حفظ مکمل کیا، یا وہ طلباء جنہوں نے ناظرہ مکمل کیا، یا یہ طلباء جو درس نظامی کی تکمیل کر رہے ہیں، ان سب کو ہم مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو دین اسلام کی بہترین خدمت کے لیے قبول فرما لے. اس کے بعد
میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں الحمدللہ مدارس خوب پھل پھول رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہم نے بلوچستان کا دورہ کیا. ہر شخص کی زبان پر ہے کہ بلوچستان پسماندہ علاقہ ہے، لیکن ہم پورے وثوق کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ یہ عرض کریں گے کہ مدارس کے اعتبار سے وہ بہت ترقی یافتہ ہے. بہت سے مدارس میں جانے کا موقع ملا. وہاں طلباء کی حاضری، مدارس کی خدمات بڑے وسیع انداز میں انجام دی جا رہی ہیں. ہمارا کراچی وہ تو شہر ہی مدارس کا ہے. پنجاب میں، سرحد میں، سندھ میں، بلوچستان میں، کشمیر میں، ہر جگہ مدارس پھل پھول رہے ہیں. قدرت کی عنایت، احسان، مہربانی کا اندازہ لگاؤ کہ پوری باطل قوتیں دنیا بھر کی اور خود ہمارے ملک کی ان مدارس کا نام نشان مٹانے کی درپے ہیں یا ان کی اثر اندازی کو ختم کرنے کے لیے ہیں، لیکن وہ سب ناکام ہیں. اور مدارس اور اہل مدارس وہ علوم شریعت کی تعلیم اور تبلیغ کے حوالے سے بھرپور کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں. میں نے جامعہ صفا کے حوالے سے اپنے تاثرات کا ذکر کر دیا، اور یہ تاثرات تنہا میرے نہیں ہیں بلکہ تمام علماء کے یہ تاثرات. اس کے بعد میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں. کوئی آدمی اگر بیان کرے یا تقریر کرے تو اس کو یہ چاہیے کہ اگر وہ کوئی کوتاہی دیکھ رہا ہے، کوئی نقص اس کو نظر آ رہا ہے تو وہ اس کی نشاندہی بھی کرے اور اس کوتاہی اور نقص کے تدارک کی تدبیر بھی بیان کرے. تو میں اپنے طالب علم ساتھیوں سے یہ عرض کروں گا کہ آج کل فتنوں کا اندھیرا اس قدر
چھایا ہوا ہے، جیسے رات کا اندھیرا ہوتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں کچھ سجائی نہیں دیتا، ایسی آج فتنوں نے امت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اعمال خیر کم ختم ہوتے جا رہے ہیں، اخلاق کا دیوالیہ نکل گیا ہے، اعمال اخلاق تک بات نہیں رہی، بلکہ ایمان کے اندر زلزلہ آیا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جن کا نام کبیر احمد ہوگا، ندیم الاسلام ہوگا، عبد الرحمن ہوگا، عبد الحق ہوگا، لیکن فہرست میں نام مسلمانوں کا ہوگا اور ایمان اور یقین کے اعتبار سے وہ دائرہ ایمان سے باہر اور دائرہ ایمان سے خارج ہوں گے۔ یہ صورتحال عام ہے، نہ اس میں علماء کو اختلاف ہے، نہ اس میں صلحاء کو اختلاف ہے، نہ اس میں دین کا درد رکھنے والوں کو اختلاف ہے۔ سوال یہ ہے کہ مدرسے بھی ترقی کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام بھی پھیلتا چلا جا رہا ہے، دینی رسائل کی بھی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں ہے، جگہ جگہ رہنمائی کے لیے دارالافتاء بھی موجود ہیں، یہ سب کچھ ہے اور قابل ستائش ہے۔ ہم ان تمام کاموں کی حمایت کرتے ہیں، ہم ان تمام کاموں کو کرنے والوں کی تائید کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دل کا معاملہ وہ خطرناک صورت اختیار کیے ہوئے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ دل ٹھیک ہوتا ہے تو سب ٹھیک ہوتا ہے، اگر یہ بگڑ جاتا ہے تو سب بگڑ جاتا ہے۔ اس میں بگاڑ آیا ہوا ہے۔ ابھی آپ نے دیوبند 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 کی نظم سنی تھی، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے والد مولانا محمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بتاتے تھے کہ جس زمانے میں ہم پڑھتے تھے تو دارالعلوم دیوبند دن میں مدرسہ اور دارالعلوم ہوتا تھا اور رات کو وہ خانقاہ بن جاتا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے دربان سے لے کر دربان سب سے نیچے ہے، شیخ الحدیث اور صدر المدرسین تک ہر شخص صاحب نسبت بزرگ ہوتا تھا۔ یہ حضرات دن میں دارالعلوم میں تعلیم و تربیت کے کاموں میں مشغول ہوا کرتے تھے اور رات میں یہ اللہ سے لو لگا کر
اللہ کے ہو کر رہ جاتے تھے۔ آج مدارس تو ہیں، لیکن یہ خانقاہی اثر اور خانقاہی مزاج مدارس کے اندر نہ صرف یہ کہ کم ہے بلکہ معدوم ہے، مفقود ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک ہے عقائد کا معاملہ، ایک ہے احکام کا معاملہ، ایک ہے احسان اور اخلاص للہ کا معاملہ۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ عقائد کا باب بھی اپنی جگہ اہم ہے، اعمال اخلاق کا باب بھی اپنی جگہ اہم ہے، لیکن یہ جو اخلاص للہ کا معاملہ ہے، یہ جو دل کے یقین کا معاملہ ہے، شاہ صاحب کی رائے یہ کہ تمام احکام شرعیہ کی روح ہے، یہ تمام احکام شرعیہ کا مغز ہے، تمام احکام شرعیہ کی بہتری درستی اسی پر موقوف ہے۔ میرے دوستو، قرآن میں کہا ہے اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ ایمان والوں کے لیے تقوی ضروری ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور تقوی صادقین کی معیت سے حاصل ہوگا۔ اور صادقین آپ جانتے ہیں اللہ والے، جو اللہ والا نہیں ہے وہ صادقین میں داخل نہیں ہے، جو صادقین میں داخل ہے وہ اللہ والا ہے۔ ان کی صحبت اختیار کرو گے تو تقوی آئے گا، تقوی آئے گا، ایمان صحیح ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی معیت کی بنیاد پر ان کو آپ کا مرید نہیں کہا گیا، ان کو آپ کا تلمید اور شاگرد نہیں کہا گیا، ان کو آپ کا صحابی کہا گیا، ان کو صحبت پیغمبر حاصل ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے نبی پاک کو سراج منیر کہا گیا ہے، جیسا کہ سورج کی روشنی پورے عالم کو منور کرتی ہے، نبی پاک کا قلب مبارک صحابہ کرام کے قلوب کو منور کیا کرتا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے اندر عظیم انقلاب پیدا ہوا۔ اس انقلاب کی مثال انبیاء کے بعد دنیا میں کہیں کسی نبی کے یہاں موجود نہیں ہے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کی بنیاد پر یہ نتیجہ اخذ ہوا۔ آپ کو معلوم ہے، یہ طلبہ جانتے ہیں، نبی نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر مولود فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، وہ فطرت اسلام جس پر بچہ پیدا ہوا یہودی کی صحبت میں بدل گئی اور یہودی ہو گیا۔ پیدا ہوا ہے فطرت اسلام پر اور نصرانی کی صحبت میں رہا تو فطرت بدل گئی، نصرانی ہو گیا۔
پیدا ہوا فطرت اسلام پر اور مجوسی کی صحبت ہوئی تو مجوسی بن گیا۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ والوں کی صحبت ہوگی تو اللہ والا بن جائے گا یا نہیں بن جائے گا؟ بالکل بن جائے گا، یقیناً بن جائے گا۔ قرآن کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، قرآن کی آیت ہے نا، قیامت تک کے لیے ہے یا آپ کے زمانے کے لیے تھی؟ جب قیامت تک کے لیے ہے تو معلوم ہوا کہ یہ صادقین قیامت تک رہیں گے، اور معلوم ہوا کہ ان صادقین کی صحبت سے تقویٰ آئے گا، اور معلوم ہوا کہ تقویٰ آئے گا تو ایمان مضبوط اور ایمان مستحکم ہے۔ صحبت بڑی چیز ہے، اصل تاثیر صحبت سے ہوتی ہے۔ نبی پاک بخاری کی روایت آپ نے پڑھی ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی اگر عطار کے پاس رہے گا خوشبو آئے گی، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی خوشبو کا پھایا آپ کے ہاتھ کو بھی لگا دے، آپ کے کپڑے کو بھی لگا دے، اور اگر اس کو نہیں لگائے گا تو خوشبو تو بہرحال آئے گی۔ لیکن اگر لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھو گے تو کیا ہوگا؟ یا تو کپڑے جل جائیں گے، اور اگر کپڑے نہ جلے تو بھٹی سے جو دھواں نکل رہا ہے اور بدبو نکل رہی ہے وہ دماغ کو پراگندہ ضرور کرے گی۔ اس لیے المرء علی دین خلیلی فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، آپ دیکھیں کس کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے، آپ غور کریں کس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ آپ کا تعلق اللہ والوں سے ہوگا، خود بخود اللہ والے بن جائیں گے۔ آپ کا تعلق اللہ والوں سے نہیں ہوگا تو آپ ظاہر ہے کہ جن کی صحبت اختیار کریں گے وہ اثر آپ میں یہ کیا ہے؟ تو ایک تو ہے اہل اللہ کی صحبت، اور ایک ہے ذکر اللہ۔ قرآن میں آپ نے پڑھا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بڑی شے ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کائنات، آپ، میں، یہ روشنی، یہ عمارت، یہ سورج، یہ چاند، یہ پہاڑ، یہ سمندر، ان سب کو اللہ کے ذکر کی بنیاد پر زندگی آتی۔ یہ بھی آپ نے پڑھا ہے لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ، جب تک اللہ اللہ کا سلسلہ قائم ہے قیامت نہیں آئے۔ لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ، قیامت تک اللہ اللہ کا سلسلہ جاری رہے گا، یہ ختم ہو جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گا۔ آپ اس خیال میں نہ رہیں کہ آپ اللہ اللہ کرتے ہیں، نہیں، کل کائنات اللہ اللہ کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ تَسْبِيحَهُ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ آپ کر رہے ہیں، آسمان کر رہا ہے، زمین کر رہی ہے، درخت کر رہے ہیں۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ درخت کی شاخیں
جب تک اللہ کا ذکر کرتی ہیں ہری بھری رہتی ہیں، اور جب وہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتی ہیں سوکھ جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ اللہ کا ذکر جو ہے اس کی بنیاد پر یہ کل کائنات زندہ ہے، اور اس اللہ کے ذکر کی بڑی شان ہے، بڑا اس کا مقام ہے۔ تو دو باتیں ہو گئی، ایک صحبت اہل اللہ اور ایک ذکر اللہ۔ آپ کو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے علماء میں یہ احساس ختم ہو گیا۔ اچھی سے اچھی تصنیف، اچھی سے اچھی تحقیق، اچھی سے اچھی خطابت، اچھی سے اچھی کتاب یہ ہم لکھتے ہیں کرتے ہیں، لیکن اچھی سے اچھی صحبت کا ہمارے یہاں کوئی خانہ ہی نہیں۔ یہ بہت بڑی کمی کی بات ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ گرمی کے زمانے میں بھی چھتری لے کر چلتے تھے، اور سردی کے زمانے میں بھی چھتری لے کر چلتے تھے۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہے، گرمی میں دھوپ ہوتی ہے، اس دھوپ سے بچنے کے لیے چھتری استعمال کی جاتی ہے، آپ سردی کے زمانے میں بھی چھتری لے کر چلتے۔ آپ تو ہنسیں گے، آج کا جو مولوی ہے اس کے ذوق سے میں بھی تو آپ ہی کی جیسا ہوں، آپ ہی کا ساتھی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں گرمی میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ دھوپ سے بچنے کے لیے چھتری استعمال کرتا ہوں، اور سردی میں کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو گھر سے نکلنے کے بعد مجھے عورتیں راستے میں نظر آتی ہیں، میں ان کا لباس دیکھنے سے بچنے کے لیے چھتری ادھر کر لیں۔ ان کے لباس پر نظر پڑے گی تو دل میں کچھ حرکت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آج کل کی عورتیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ برقع جو پہنتی ہیں وہ خود دعوت دیتا ہے کہ ہمیں دیکھو۔ برقعے کی سادگی کا تصور ہی ختم ہو۔ تو برقع جب دعوت نظارہ دے رہا ہے تو لباس کیوں نہیں دے گا؟ وہ اپنے دل کی حفاظت کے لیے ادھر چھتری کر لے گا تاکہ ان کے دل کی کیفیت اس لباس کو دیکھ کر متاثر نہ ہو۔ ایک بزرگ ہیں ابو الحسن خرقانی، درویش صفت آدمی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے ذکر کے فضائل بیان کر رہے تھے کہ آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، عمر میں ترقی ہوتی ہے، مال میں ترقی ہوتی ہے، اولاد میں ترقی ہوتی ہے، مصائب سے حفاظت ہوتی ہے، آفات سے حفاظت ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ابو علی سینا نے کہا کہ حضرت ایک ذکر کی وجہ سے اتنے فائدے، آپ نے تو فائدوں کی لائن لگا دی۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی نے کہا اے خر تجھے جانے، گدھے تجھے کیا خبر؟ جب انہوں نے یہ بات کہی کہ گدھے تجھے کیا خبر، تو وہ بہت شرمندہ ہوا اور اس کی حالت پتلی ہو گئی اور چہرہ سرخ ہو گیا۔ تو حضرت نے فرمایا
کہ میں نے ایک جملہ کہا، اے خر تجھے جانے چے دانی، میرے اس جملے کا یہ اثر ہے، تو اگر اللہ اللہ کیا جائے گا تو اس کا اثر نہیں ہوگا؟ اللہ اللہ کرنے والے لوگ ان پر بھی تو اثر ہوگا۔ محمود غزنوی ان کے پاس آیا اور بادشاہ تھا، شاہی خمار دماغ کے اندر تھا۔ حضرت تشریف فرما تھے، حکم دیا تھا خانقاہ کے لوگوں کو کہ خانقاہ کی صفائی کی جائے۔ تو خانقاہ مٹی کی زمین تھی، اس کی صفائی ہو رہی تھی، گرد و غبار اڑ رہا تھا۔ ایک خادم حضرت کے سر سے جوئیں تلاش کر رہا تھا، بال بڑے بڑے تھے، جوئیں دوسروں کی بھی آدمی کے سر میں آ جایا کرتی، جوئیں گرد و غبار کی وجہ سے بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو محمود غزنوی جب آیا تو وہ خادم جو جوئیں تلاش کر رہا تھا، اس نے کہا حضرت حضرت حضرت، یعنی کہنا یہ چاہتا تھا بادشاہ آیا۔ تو حضرت نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت حضرت کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ ان کا کہ وہ محمود غزنوی جا رہے ہو۔ میں تو یہ سمجھا کوئی بڑی جو نکل آئی ہوئی، محمود غزنوی کے آنے پر تو حضرت حضرت کر رہا ہے، یہ کوئی بات ہے؟ اس کے بعد محمود غزنوی نے حاضر خدمت ہو کر دیناروں کی ایک تھیلی پیش کی۔ حضرت نے انکار کر دیا، اس نے پھر پیش کی، آپ نے پھر انکار کر دیا۔ تیسری مرتبہ جب اس نے پھر پیش کی تو حضرت کے پاس سوکھی روٹی رکھی ہوئی تھی، اس کا ایک ٹکڑا توڑ کر محمود غزنوی کو دیا کہ یہ کھا لو۔ اس نے سوکھی روٹی کب کھائی تو وہ اٹک گئی، تو اب حلق سے نیچے نہیں اتر رہی۔ تو حضرت نے فرمایا کیا ہوا کہ حضرت اٹک گئی؟ فرمایا جیسے یہ روٹی تمہارے حلق میں اٹک گئی ہے، یہ تمہاری دیناروں کی تھیلی میرے دل میں اٹک گئی، لہذا اس کو لے جاؤ۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ میرا سومناتھ کو فتح کرنے کا خیال ہو رہا ہے، آپ دعا فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ ہمارا جبہ ہے، یہ لے جاؤ۔ جب تم وہاں جاؤ گے تو اگر کوئی مشکل پیش آئے اس کو سامنے رکھنا، تو اللہ سے یہ کہنا کہ اے پروردگار، اس جبے والے کا آپ کے یہاں اگر کوئی مقام ہے تو اس کی برکت سے میری مشکل حل کر۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی وہاں گیا تو وہاں ہندوؤں کی بہت بڑی فوج تھی۔ اس کو یہ مشکل نظر آیا کہ ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے، تو وہ جبہ سامنے رکھا اور سامنے رکھ کے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، اس جبے والے کی اگر آپ کے یہاں کوئی عزت ہے، کوئی مقام ہے،
تو میرا مسئلہ حل کر دو۔ اللہ نے حل کر دیا، سومناتھ فتح ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا تم نے یہ آیا، آنے کے بعد واقعہ بیان کیا، تو حضرت نے فرمایا تم نے بہت سستا سودا کیا۔ تم نے یہ کہا کہ سومناتھ فتح کر، تم اللہ سے کہتے ساری دنیا فتح کر دو تو اللہ تمہیں ساری دنیا کا بادشاہ۔ اس کے بعد یہ گیا پہلی مسجد سے، پہلے آیا تھا، حضرت نے کوئی استقبال نہیں کیا، اب جانے لگا تو اس کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے گئے۔ خادم نے پوچھا یہ کیا؟ فرمایا جب آیا تھا تو بادشاہت کا غبار تھا، جب جا رہا تھا تو دماغ سیدھا ہو چکا تھا، اس لیے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ بعد میں کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے، تو اس سے پوچھا بادشاہوں سے تو بڑے سوال جواب ہوا کرتے ہیں، بڑی ان کی گرفت ہوتی ہے، تمہیں جنت کیسے مل گئی؟ تو کہنے لگا کہ اصل میں وہ جو خانقاہ کی صفائی ہو رہی تھی اور گرد و غبار اڑ رہا تھا، میں نے وہ گرد و غبار لے لیا یہ سوچ کر کہ اللہ والوں کا یہ غبار ہے، اس کی بدولت اللہ نے مجھے جنت دی۔ یہاں تک پہنچ گئے، اب آگے یہ ہے کہ یہ دارالعلوم صفہ ہے۔ صفہ کس کو کہتے ہیں؟ صفہ کہتے ہیں صاحبان، صفہ کہتے ہیں سائے والی جگہ کو۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں صفہ تھا یا نہیں تھا؟ اس صفہ کے اندر جو لوگ رہتے تھے ان کی نہ تو بیویاں تھیں، نہ ان کے بچے تھے، نہ ان کی تجارت و کاروبار تھا، نہ ان کے باغات اور کھیت تھے، کچھ نہیں۔ وہ اس صفہ کے اندر رہتے تھے۔ ان کے دو کام تھے، ایک کام یہ تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم حاصل کرتے تھے، اور دوسرا کام ان کا یہ تھا کہ وہ نور نبوت کے نہایت لطیف، نہایت شفاف، نہایت اعلیٰ، نہایت بہترین اثرات کو نبی کے قلب سے اپنے قلب میں منتقل کر۔ وہ وہاں صبر والی زندگی گزارتے تھے، ان پر فاقے بھی گزرتے تھے، لیکن وہ ان صبر والے حالات کے باوجود دولت والوں کے مقابلے میں، مال و جاہ والوں کے مقابلے میں اس قدر مگن اور اس قدر خوش تھے کہ کسی مال و دولت والے آدمی کو اتنی خوشی اور اتنی مسرت حاصل نہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا صفہ ہے اس کے اندر علم شریعت کی تعلیم بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے۔ علم شریعت کی تعلیم کا جو معیار دارالعلوم صفہ نے قائم کیا ہے اس کی مثال مدارس میں نہیں ملتی، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ لیکن یہ کہ وہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، وہ دل کا نور بھی پیدا
اور وہ دل کا نور کب ہوگا؟ وہ جب ہوگا جب آپ خانقاہی زندگی گزاریں۔ دیوبند کی بات میں نے آپ کو بتائی، شاہ ولی اللہ کی بات میں نے آپ کو بتائی، اور حقیقت یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر مولوی غور نہیں کرتے، یہ اپنی کتابوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر جو خانقاہی اعمال کا رسوخ ہے، آکل کما یاکل العبد، میں اس طرح کھانا کھاتا ہوں جس طریقے سے کہ غلام کھانا کھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثیر الصمت، اکثر خاموش رہتے۔ نبی پاک دائم الفکرہ، اکثر فکر مند رہتے تھے۔ یہ فکر مندی اللہ کی رضا کے لیے تھی، یہ فکر مندی امت کو کامیاب بنانے کے لیے تھی۔ آج ہمارے پاس ان اعمال کا کوئی تصور نہیں، تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ٹھیک ہے ان علوم کی خدمت کریں، بڑے پیمانے پر کریں، آپ کو مبارک ہو، لیکن یہ کہ آپ خانقاہی اعمال کی غفلت اختیار نہ کریں۔ یہ غفلت مفید نہیں ہے، اس غفلت کے بہت خطرناک اثرات ہیں۔ اس غفلت کے نتائج بہت ہیبت ناک۔ مولانا میں آپ کو کیا کہوں، پہلے بھی میں نے آپ کے جلسے میں یہ بات کہی تھی کہ اب اتنے مولوی پیدا ہو رہے ہیں، اتنے پیدا ہو رہے ہیں، ہزاروں ہر سال ہزاروں کہاں جاتے ہیں؟ ان کا کیا بنتا ہے؟ خلق خدا کو ان سے کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ ان کے درمیان اور مخلوق کے درمیان کیا رابطہ ہوتا ہے؟ پہلے ایک آدمی ہوتا اور وہ اپنے پورے علاقے کو کور کرتا تھا، اور سارے کے سارے لوگ اس پر اعتماد کرتے تھے اور اس سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ پورا علاقہ اعتماد کرے گا، پورا علاقہ رہنمائی کرے گا تو عزت ہوگی، بے عزتی ہوگی، عزت ہوگی۔ اور جب علاقے کے لوگ ہماری طرف توجہ ہی نہیں کریں گے تو بے عزتی۔ تو اس لیے ہماری یہ درخواست آپ عزیزوں سے ہے کہ آپ للہ اپنی پوری توانائی، اپنی پوری استعداد علوم شریعت کی ترویج میں خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو خانقاہی نظام سے وابستہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔